جب گھر کی عورت اگر بگڑ جائے اور وہ 5 گناہوں میں ملبس ہو جائے تو پھر گھر میں غریبی آتی ہے، امیری نہیں آتی، گھر کے سکون چلے جاتے ہیں، گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ معاشرے میں یہ جہالت عام ہو چکی ہے کہ کسی غریب انسان کی عزت کرنے میں لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک غریب انسان ہو اور ایک امیر انسان ہو تو غریب انسان کے پاس آدمی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور امیر انسان کے تلوے چاٹنے میں اسے شرم نہیں آتی، غریب انسان کی عزت کرنے میں اسے شرم آتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، امیر اور غریب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے، بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد ہوتی ہے، مسجد میں چاہے امیر ہو یا غریب ہو ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے، برابر سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک غریب انسان تھا، بہت زیادہ غربت کا مارا ہوا تھا۔ ایک دن رات میں سویا، آنکھ کھلی، بہت تیزوں کے ساتھ بھوک لگی تھی، بھوک کی حالت میں سویا اور بھوک ہی کی حالت میں اٹھا۔ رات ابھی کچھ زیادہ نہیں ہوئی تھی، ویسے گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت حسن بصری نکل کے آئے۔ ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے، کون ہو آپ، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور کسی اور کے دروازے پر جاتے ہوئے شرم آئی، اسی لیے آپ کے دروازے پر آئے، آپ اللہ والے ہیں۔ میں نے سنا بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے کہ اللہ والے اپنے دروازے سے کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کبھی بھی کسی کو اپنے دروازے سے بھوکا نہیں لوٹالتے، کبھی بھی وہ کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اپنے دروازے سے اپنے در سے کسی کو بھگاتے نہیں ہیں۔ حضور آپ کے یہاں پر اسی لیے آئے ہیں کیونکہ بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میں اتنا زیادہ کماتا ہوں، اتنا زیادہ کمائی کرتا ہوں، لیکن کبھی بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ کمانے کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی؟ حضرت حسن بصری اسے اندر لے گئے، کہا بیٹا پہلے کھانا کھا لو۔ کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد حضرت حسن بصری نے بہت پیار سے سمجھایا، کہا بیٹا جب گھر کی عورت اگر بگڑ جائے اور وہ 5 گناہوں میں ملبس ہو جائے تو پھر گھر میں غریبی آتی ہے، امیری نہیں آتی، گھر کے سکون چلے جاتے ہیں، گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا حضور ایسا، اگر بیوی 5 گناہ کرنے لگے تو غریبی آتی ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا بیٹا بالکل صحیح اور سچ بات ہے، اگر 5 گناہ کرتی ہے بیوی تو پھر گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے بتائیں کہ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ وہ پہلا گناہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرنے لگے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو پھر اس گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا حضور میری بیوی بھی میری بڑی ناشکری کرتی ہے، میرا کہا نہیں مانتی ہے، مجھے ہر وقت ذلیل کرتی رہتی ہے، مجھے ہر وقت رسوا کرتی رہتی ہے، میں کتنا بھی کام کروں، کتنا زیادہ کام کروں، لیکن میری بیوی کیا ہے، مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آج تم نے بہت اچھا کام کیا، ہر وقت مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہر وقت تانے مارتی ہے۔ یہیں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بہت زیادہ پرہیزگار انسان تھا، بہت زیادہ نیک تھا، کام بھی کرتا تھا بہت زیادہ، اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان کام کرتا ہے کہ وہ خوش رہیں، وہ کام کرتا تھا، بیوی کو ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتی تھی، ہر وقت اسے تانا مارتی تھی کہ پڑوس کی عورتیں دیکھو کتنا اچھا پہنتی ہیں، ان کے پاس کتنے اچھے زیور ہیں، کتنا اچھے اچھے جوتے ہیں، چپلیں ہیں، اور تمہیں دیکھو پورا پورا دن کام کرتے ہو، پھر بھی تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں دلایا تم نے، باقی مجھے ذلیل کرواتے ہو۔ میں محلے کی عورتوں میں جاتی ہوں تو میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتی ہوں، وہ مجھے ذلیل کرتی ہیں، میں ذلیل ہوتی ہوں ان کے سامنے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کیا ہے نا اس میں خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اسی میں خوش رہ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا۔ اگر آپ اس طریقے کی بات کریں گے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ تو یہ کرتے ہیں، لوگوں کے پاس وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے،
تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے شوہر